امام حسین کے بچپن کا عالم ہے. سال ڈیڑھ سال سوا سال ڈیڑھ سال کی عمر رہی ہوگی. میرے آقا بیٹھے یوں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ننھے ننھے قدموں سے چل کر پیارے حسین تشریف لائے. اور جیسے آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں، اپنے پوتے کا دادا ہیں، گھروں میں نواسے اور نواسیاں ہیں چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹا بچہ جب آ جاتا ہے انگلیاں پکڑ لیتے ہیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کے اس پاؤں کے پنجے پر اپنا ننھا ننھا قدم رکھ دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ویسے ہی میرے آقا تشریف رکھتے ہیں. امام حسین کا بچپنا ہے، تشریف لائے، میرے آقا نے بلایا، ننھی ننھی انگلیاں پکڑی. اسی عالم میں اور اسی مومنٹ میں امام حسین نے اپنا ننھا ننھا قدم اپنے نانا کے پاؤں کے پنجے پر رکھ دیا. سبحان اللہ. ننھا ننھا قدم پاؤں کے پنجے پر رکھ دیا. میرے آقا نے اپنے پاؤں کو ہٹایا نہیں، حسین کو گرایا نہیں. سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دادا ہیں، پوتے کا قدم اگر میرے پنجے پر آ گیا تو اس میں عجیب بات کیا ہے. ہم نانا ہیں، اگر میرا نواسا کھیلتا کودتا اور مچلتا ہوا آ گیا تو اس میں عجیب بات کیا ہے. لیکن یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قدم مبارک ہے، الحمدللہ وہ قدم مبارک ہے، وہ قدم مبارک ہے جس کی مثال نہ چاند بن سکے، نہ سورج بن سکے، نہ ستارے ہوں، نہ کہکشاں بنے، نہ پھولوں کی تازگی ہو، بلکہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں. فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال نہیں. وہ قدم مبارک ہے مصطفیٰ کے. اور اتنا ہی نہیں، ارے یہی وہ قدم مبارک ہے جب مکہ میں پڑا تو اللہ پروردگار عالم اس شہر مکہ کی قسم فرما رہا ہے صرف اس لیے کہ مصطفیٰ نے اس میں قدم رکھ دیا ہے. یہ قدم مبارک صرف گوشت اور پوشت کا قدم نہیں کہ ایک انسان کا قدم ہے. یہ وہ قدم مبارک ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر آویں اور تجلیات الہی سے ملاقات ہونی ہو تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ تم اپنی جوتیاں اتار دو، پھر اس وادی خاص میں آنا. لیکن قربان جاؤ امام الانبیاء، امام المرسلین، ہمارے اور آپ کی آقا حسین کے نانا جان، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، مالک جنت، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی شب عرش اعظم پر جائیں اور اپنی جوتی مبارک اتارنے والے ہیں کہ آواز آتی ہے اے میرے محبوب. وہ کلیم اللہ تھے کہ کوہ طور پر انہیں جوتی کے اتارنے کا حکم ہوا ہے. تم حبیب اللہ ہو، جوتی کے ساتھ عرش اعظم پر آ جاؤ. وہ قدم مبارک مصطفیٰ کے. اور حسین، سرکار حسین کا ننھا قدم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجے پر، میرے آقا نے انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اور انگلیوں کو تھوڑا سا اٹھایا ہے. امام حسین اس ڈھونے پر آ گئے. میرے آقا نے محبت سے اور تھوڑا اٹھایا ہے. امام حسین میرے نبی کی کمر شریف پر تشریف لے آئے. میرے آقا وہیں پر لیٹ جاتے ہیں. اب تھوڑا سا اور اٹھایا ہے تو امام حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر تشریف لے آتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سینے مبارک پر تشریف لے آتے ہیں اور میرے آقا نے پیار سے اپنی زبان نکالی اور اپنے نواسے حسین کے چہرے کو اپنے قریب کیا، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالی. حسین بچپن میں وہ چوس رہے ہیں مصطفیٰ کی زبان مبارک. اب یہ نہ پوچھنا کہ ایک نانا کی زبان مبارک کو ایک نواسا چوس رہا ہے. نہیں، رسالت کی زبان ہے، نبوت کی زبان ہے، نجابت کی زبان ہے، شرافت کی زبان ہے، اللہ کے محبوب کی زبان ہے، معراج کے دولہا کی زبان ہے، جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے اس کی زبان ہے، جو فخر آدم بھی ہے اس کی زبان ہے. حسین چوس رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. اور اسی عالم میں میرے نبی اپنے نواسے کو پیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں اپنے
اپنے بیٹے اپنے نواسے حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے حسین سے تو بھی محبت فرما۔ لیکن آگے کا ایک جملہ سن لو، میرے آقا یہیں پر کہہ کر خاموش نہیں ہو گئے کہ میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما، بلکہ آگے میرے آقا فرماتے ہیں اور اے میرے رب قیامت تک جو لوگ بھی میرے حسین سے محبت کریں گے ان تمام لوگوں کو تو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لینا، تو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لینا۔ میں آپ کو مبارکباد اسی لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہفتوں سے سن رہے ہیں ذکر حسین، لیکن طبیعت اور بھی باغ باغ اور ہری ہو رہی ہے، آپ کے دل و دماغ پر کوئی بوجھ نہیں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ سینے میں حسین کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت میں حسین میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات میں نے درود شریف کے لیے کہا، آپ سبھی لوگوں نے پڑھا، الحمدللہ امام صاحب نے ٹرین کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھوڑی سی کنجوسی سے کام لے رہے تھے، تو ایک بات اسی کربلا سے میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا جب تاریخ کربلا کمپلیٹ ہو گئی، جب سانحہ کربلا مکمل ہو گیا، جب عاشورہ کی شب گزری، عاشورہ کے دن قربانیاں ہو گئی، اب ایک منظر جو پوری دنیا پڑھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اتہاس کی سچائی بتا رہا ہوں، سنیے گا، تاریخ کی سچائی کیا ہے؟ داستان کربلا اور تاریخ کربلا پڑھنے والے لوگوں سے پوچھئے، اور آپ بھی الحمدللہ اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ میرے حسین کے کنبے میں جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے، ان کے خیمے میں جتنے مرد تھے، چاہے وہ اہل بیت کے ہو یا پھر چاہنے والوں کے، وہ سب ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ سرکار حسین کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اب مرد کی صورت میں صرف اور صرف اہل بیت کے خیمے میں واحد ایک شخصیت حضرت امام زین العابدین کی بچی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، اتنا جانتے ہیں نا، اتنا جانتے ہیں نا، ایک شخصیت امام زین العابدین کی بچی ہے، امام زین العابدین کی بچی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، تاریخوں میں آتا ہے کہ یزید کے 5 بیٹے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 سے زیادہ بیٹے تھے، شمر کی کئی اولاد، خولی کا گھر بھرا پڑا ہوا، جتنے قاتلان حسین تھے وہ سب پھل پھول رہے تھے، ان کی اولادیں، ان کا خاندان، ان کی فیملی، ان کے پوتے پوتیاں، ناتی نواسے، سب پورا گھر بھرا پڑا ہوا تھا۔ اور جب واقعہ کربلا کمپلیٹ ہو گیا تو یقیناً یزید اور یزیدیوں کی سینکڑوں اولاد تھی۔ آپ توجہ رہے، آپ یزید اور یزیدیوں کی سینکڑوں اولاد تھی، لیکن اہل بیت کا صرف ایک چراغ امام زین العابدین کی صورت میں، ایک چراغ امام زین العابدین کی صورت میں۔ تاریخ انور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لے کر پوری دنیا کا چکر کاٹ لو اور پھر مجھے رپورٹ کرو اور بتاؤ کہ کہیں بھی تمہیں یزید یا یزیدیوں کی کوئی اولاد ملی، یزید یا یزیدیوں کا کوئی بیٹا یا بیٹی ملا، یزید یا یزیدیوں کا کوئی نام و نشان ملا، تو پوری دنیا کا چکر کاٹنے کے بعد آنسر یہی آئے گا، جواب اور رزلٹ یہی آئے گا کہ جناب نہ تو یزید کی کوئی بچی کھچی اولاد، نہ یزیدیوں کا کوئی نام و نشان پوری دنیا میں نہیں ملا۔ اب جو جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کی حفاظت کیجئے گا۔ کربلا کی تاریخ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یزید اور یزیدیوں کی سینکڑوں اولاد، لیکن میرے حسین کا صرف ایک شہزادہ امام زین العابدین۔ یزیدیوں نے سوچا تھا ان کے کنبے کے بڑے چھوٹے کو کاٹ دیا تو اب حسین کا خاندان ختم ہو جائے گا، اب رسول اللہ کی اولادیں مٹ جائیں گی، لیکن الحمدللہ
الحمدللہ اللہ نے ایک زین العابدین میں اتنی برکت دی کہ الحمدللہ کربلا میں صرف ایک بیٹا حسین کا زین العابدین بچا تھا، اور آج دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں بچا ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہ ہو، جہاں حسین کا خاندان موجود نہ ہو، جہاں حسین کے شہزادے موجود نہ ہو، جہاں حسین کے ماننے والے مرحرہ شریف کے سادات کا گھرانہ سرکار مرحرہ کے خانوادے کا ایک چشم و چراغ مرحرہ شریف وہ خانقاہ برکات جہاں سے ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مرید ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا سوچو کہ کتنی بابرکت خانقاہ ہوگی وہ خانقاہ کے ایک چشم و چراغ حضور نظمی میاں فرماتے ہیں. دیکھیں امام اللہ حضور نظمی میاں فرماتے ہیں کہ اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو. کہہ دو سبحان اللہ. پورا مجمع نبی کے پسینے کی خوشبو آنے والی ہے. پورا مجمع بولے مرحبا یا رسول اللہ. مستی میں بولے کہ مدینے سے خوشبو آ ہی جائے. مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ. اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگھوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو، میں بھی سونگھوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو. اور موضوع کے تحت جو شعر مجھے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، حفاظت کیجئے کہ نکہت فاطمہ زہرا سے معطر ہے جہاں، نکہت فاطمہ زہرا سے معطر ہے جہاں، دور تک پھیلی ہے حسین و حسن کی خوشبو، دور تک پھیلی ہے حسین و حسن کی خوشبو. وہی ایک چراغ امام زین العابدین کے نام کا جس سے مرحرہ مقدسہ بھی روشن ہے، بغداد شریف بھی روشن ہے، اجمیر شریف بھی روشن ہے. اسی ایک چراغ کی برکت ہے کہ کالپی شریف بھی منور ہے. اسی ایک چراغ کی برکت ہے کہ کچوچا مقدسہ کے سادات کے پھول اور کلیاں بھی پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو مہکا رہی ہے. اسی ایک چراغ امام زین العابدین کی برکت ہے کہ الحمدللہ اپنا شہر بھاگلپور خانوادہ شہباز کے چشم و چراغ سے جگمگا رہا ہے. الحمدللہ امام زین العابدین جن کی ذات میں اللہ نے اتنی برکت رکھی. میں نے یہ مختصر سا انٹروڈکشن اس لیے دیا کہ ان کے دربار فکر و فن سے، ان کے مکتب سخن سے، ان کے اسکول آف تھاٹ اینڈ فیتھ سے میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ وہ امام زین العابدین ان کا شرف یہ نہیں ہے، وہ امام زین العابدین جو کربلا سے واپسی کے بعد مدینہ شریف میں تقریباً 3435 سال باحیات رہے، اور انہوں نے علم کا، معرفت کا، طریقت کا وہ دریا بہایا کہ پورا عالم کے اس فیضان علم سے مالا مال ہوا. ہم جس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم بھی ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگردوں میں آتے ہیں. گویا امام زین العابدین میرے حسین کے بیٹا بھی ہیں، اور وقت کے بڑے محدث کا نام امام زین العابدین ہے، وقت کے بہت بڑے عالم ربانی کا نام امام زین العابدین ہے، وقت کے بہت بڑے محدث کا نام امام زین العابدین ہے. اس امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، حضور میرا ایک سوال ہے. کہا ہاں پوچھو کیا ہے. میں بیٹھا تو اسی لیے ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے اگر دین کا کوئی سوال کیا جائے اور میں اپنے نانا جان کے دین کے چہرے کو شفاف کرنے کے لیے اس کا جواب دے سکوں. کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سائل نے سوال کیا، حضور سرکار کی حدیث ہے، مکین گنبد خضرا کے الفاظ ہیں، ان کی حدیث پاک ہے کہ 73 فرقے ہوں گے،
اور اس 73 میں سے 72 پوری توجہ رہے آپ کی. اگر یہ تمہید دو چار جملوں کی چھوٹ جائے گی تو پھر اینڈ جو ہے آپ مس کر جائیں گے. حضرات تو فرمایا حضور